اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی سچی محبت کا اظہار کرنے کے لیے ہمیں اپنے دل میں اہل بیت کی عقیدت و محبت کا چراغ روشن رکھنا چاہیے، کیونکہ محبت اہل بیت دنیا و آخرت کی سعادت حاصل کرنے کے لیے اور روز محشر میں شفاعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حاصل کرنے کے لیے ایک ذریعہ ہے۔ جیسا کہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص وسیلہ حاصل کرنا چاہتا ہے اور یہ چاہتا ہے کہ میری بارگاہ میں اس کی کوئی خدمت ہو جس کے سبب میں قیامت کے دن اس کی شفاعت کروں، اسے چاہیے کہ میرے اہل بیت کی خدمت کرے اور انہیں خوش کرے۔ کس قدر خوش قسمت ہے وہ مسلمان جو اللہ عز و جل کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پاک کی خوشی کا سبب بنے۔ آئیے اہل بیت اطہار کے فضائل پر چند اقوال مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سنتے ہیں۔ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جو میرے اہل بیت میں سے کسی کے ساتھ اچھا سلوک کرے گا میں قیامت کے دن اسے اس کا صلہ عطا فرماؤں گا۔ ایک دوسری حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد عالی شان ہے، آپ فرماتے ہیں جو شخص اولاد عبد المطلب میں سے کسی کے ساتھ دنیا میں نیکی کرے گا اس کا صلہ دینا مجھ پر لازم ہے جب وہ قیامت میں مجھ سے ملے گا۔ اور ایک دوسری حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ستارے آسمان والوں کے لیے باعث امن ہے اور میرے اہل بیت میری امت کے لیے باعث امن ہے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی اس شعر میں اپنے آپ کو مخاطب کر کے یوں ارشاد فرماتے ہیں، اے رضا اس کرم و رحمت والے باغ کی کیا بات ہے جس باغ رسالت کی کلی سیدۃ النساء فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا ہے، اور جس باغ کے مہکتے ہوئے پھول حضرت امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما ہیں۔ جس طرح اہل بیت اطہار کی محبت دنیا و آخرت میں نجات پانے اور شفاعت کا ذریعہ ہے، ایسے ہی اس پاک گھرانے سے بغض و عناد رکھنا، اس پاک گھرانے سے نفرت رکھنا ہلاکت کا سبب ہے۔ جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی، حضرت فاطمہ اور حضرت امام حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین سے ارشاد فرمایا، جو تم سے جنگ کرے میں اس سے جنگ کروں گا اور جو تم سے صلح کرے اس کی مجھ سے صلح ہے۔ ایک اور حدیث پاک میں ہے، خبردار جو شخص اہل بیت سے بغض و عداوت کرتے ہوئے مرا، ان سے نفرت کرتے ہوئے مرا، وہ قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھا ہوگا کہ یہ اللہ عز و جل کی رحمت سے نا امید ہے، اور آگاہ ہو جاؤ جو شخص اہل بیت سے بغض و عداوت کی حالت پر مرا وہ کافر مرا، اور کان کھول کر سن لو جو شخص اہل بیت کی بغض و عداوت پر مرا اسے جنت کی خوشبو بھی نصیب نہ ہوگی۔ باغ جنت کے ہیں بہر مدح خوان اہل بیت، باغ جنت کے ہیں بہر مدح خوان اہل بیت، تم کو مژدہ نار کا اے دشمنان اہل بیت، تم کو مژدہ نار کا اے دشمنان اہل بیت۔